اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم نے یہ دیکھا تھا ماضی کی گردان کچھ یوں بنی تھی، فعلا اس ایک نے کیا، اگر الف کا اضافہ کریں فعلا دو مذکروں نے کیا، اور اگر واو الف لگا دیں فعلو تو ان سب مذکر نے کیا۔ اور مخاطب کے لیے ہم کہتے ہیں فعلتا، ایک یعنی تم ایک مذکر نے کیا، اور اگر الف اس میں اضافہ کریں فعلتا تو وہ جو ہے دو کا مطلب دیتا ہے، اور اگر اس میں جو ہے تم کا اضافہ کر دیں تو یہ کیا ہوتا ہے فعلتم، یعنی تم سب مذکر نے کیا۔ اور واحد کے لیے یعنی متکلم کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے کیا کرتے ہیں فعلتو، اور اگر دو ہوں تو فعلنا، اگر زیادہ ہوں تو تب بھی فعلنا۔ مؤنث کے صیغے ہم نے دیکھے تھے ماضی کے لیے فعلت، تو ایک جو ہے یا اس ایک مؤنث نے کیا، اور اگر الف کا اضافہ کریں فعلتا تو اس دو جو ہے مؤنث نے کیا، اور اگر نون کا اضافہ کر دیں فعلنا تو وہ جو ہے ان سب مؤنث نے کیا۔ یہ ماضی میں ہے۔ اور اس کا مخاطب کے اگر مؤنث کے صیغے لیں فعلتی، تو ایک مؤنث نے کیا، اور اگر الف لگا دیں فعلتا تما تو پھر یہ کیا ہو جائے گا تم دو مؤنث نے کیا، اور اگر اس کے ساتھ نون کا اضافہ کر دیں فعلتن تو تم سب نے کیا۔ جبکہ مخاطب کے صیغے وہی ہیں جو مذکر کے ہیں، فعلتو میں نے یعنی ایک مؤنث نے کیا، فعلنا ہم دو مؤنث نے کیا، فعلنا ہم سب مؤنث، یعنی متکلم میں جھگڑا نہیں ہے، اس کا بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو ایک اور جمع کا صیغہ آتا ہے تو گویا سب کے آتے ہیں، لیکن معنی آنی چاہیے کہ دو کے لیے کیا کریں گے۔ یہاں جو مشکل تھا وہ یہ ہے جو مضارع ہے، مضارع میں مذکر کے لیے ہم کرتے ہیں یسخرو، وہ ایک مذکر جو ہے مذاق اڑاتا ہے، مثلا دو ہوں گے تو یسخران، آنے کا جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر جمع ہو تو واو نون کا اضافہ یسخرون، ان سب جو ہے مذکر نے کیا۔ اور مخاطب کے لیے ہم کہتے ہیں تسخرو، مؤنث کے لیے بھی یہ ہے غائب کا صیغہ، اور مخاطب کا مذکر کا صیغہ بھی یہی، اور جمع کرنے کے لیے تسخران، تم دو مذکر، اور جو ہے جمع کے لیے کیا کریں گے واو نون کے اضافے سے تسخرون، اور جو ہے متکلم کے لیے اسخرو، اور جو ہے دو کے لیے نسخرو، اور جمع کے لیے بھی نسخرو۔ اب آ جائیے مؤنث کے صیغے، مؤنث کا جو ہے وہ تسخرو ہوتا ہے، یہ ایک قاعدے سے ہٹ کے چیز آتی ہے، تسخرو وہ ایک مؤنث میں ہے، اور اگر جمع ہو تو وہی تسخران ہے، اور اگر جمع ہو تو یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی کہ یسخرنا ہو جاتا ہے، نون نسواں جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اور جبکہ مخاطب کے صیغے جو ہے مؤنث کے کیا آئیں گے اس میں جو ہے تسخرین، یہ ایک کے لیے ہوتا ہے، تو یہ جو ہے سب سے ہٹ کے سب پورے ٹیبل میں یہ سب سے مشکل ہے تسخرین، کیونکہ یہ اور کہیں گردان میں نہیں آتا، صرف یہی ایک آتا ہے، اس کو تھوڑا سا زور دینا پڑتا ہے، اور دو کے لیے تو وہ یہ آنے لگاتے جائیں، یعنی مضارع میں دو کا صیغہ بنانا الف نون، جبکہ ماضی میں دو کا صیغہ بنانا کیا صرف الف کا اضافہ بس، اور یہاں کیا ہو جائے گا جمع کے لیے تسخرنا، نون کا اضافہ، نون نسوہ۔ اور
متکلم کے صیغے وہی ہیں جو مذکر کے ہیں، اسخرو، اور دو کے لیے جو ہے نسخرو، اور جمع کے لیے بھی نسخ۔ کل کی آیت یہ تھی، اس کا ترجمہ آپ کر دیجئے جی۔ یا ایھا الناس کیا ترجمہ ہوگا؟ اے وہی سب لوگوں، انا خلقنکم من ذکر و انثی، بے شک ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، فجعلنکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم اور نے بنایا تم سب کو شعبے اور قبیلوں میں تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، انا بے بے شک شک زیادہ عزت والا اکرمکم تم سب میں سب سے سے زیادہ اونچے مقام والا اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ بے شک مستقل اللہ خبردار علم والے ہیں۔ مستقل خبردار علم والے ہیں۔ یہ مستقل کا اضافہ کبھی مت کرنا، کیونکہ ہم نے ابھی تک رٹا جو لگا ہے اس میں مستقل کا لفظ نہیں آیا، اور جو پڑھا ہے اس میں ہر دفعہ علیم کے فعیل کے وزن پہ جو بھی آئے گا اس میں ہمیشہ ہمیش دائمن مستقل کا ترجمہ آئے گا۔ یہ چلتا رہے گا آخر تک، مطلب جب آئے گا آپ تو اسے آ جاؤ گے اور ہم کیا آپ سے بلوائیں گے۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ تو آئیے آج کی یہ آیت ہے، اس کو پڑھیے جی، پڑھیں آپ لوگ، کون پڑھے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِنَّ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس میں یہ جو دوسرا پارٹ ہے یہاں وا انا نہیں ہے، وا ان ہے۔ دوسری بات وَإِن ہے اس تُطِيعُوا، آپ لوگوں سے پڑھانے کا مقصد ہے آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کرو کہ جب بھی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہر ٹھہر کے ترتیل سے، یعنی ٹھہر کے تسلی سے جو ہے اس کو پڑھیں۔ جب پڑھیں گے تو وہ جو زیر زبر ہیں خود سیدھے ہوتے جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے پڑھانے کا مقصد ہے، ورنہ نارملی میں خود پڑھتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ استاد کہتے ہیں جی آپ ان سے پڑھو تاکہ ان کا جو زیر زبر ہے کہیں ہے اس پہ توجہ آئے، اور زیادہ جو ہے وہ توجہ سے جو ہے وہ اسے سنے اور پڑھے، یہ مقصد ہے، ورنہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں ہاں جی، یہ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا لفظ ہے، قالتی، کالتی، کالتی ہے نا، جی، لیکن یہ اصل میں کالت ہے، یہ زیر جو ہے وہ ملانے کا یا کسی اور وجہ سے آیا ہوگا۔ آئیے کالت جو ہے وہ کس کا صیغہ ہے؟ مونس، مونس، مونس۔ مونس میں کس کا ہے؟ غائب کا ہے، حاضر کا ہے، متکلم کا ہے، کس کا ہے؟ ماضی، غائب کا، ماضی کا ماضی ہے تو غائب، ہے، لیکن غائب ماضی کا میں سر، کیا ہے؟ غائب غائب کا ہے، غائب کا ہے، غائب کا ہے، حاضر غائب، کا ہے، یا بات واحد، کرنے والے کا؟ غائب کا غائب ہے، کا ہے یہ، واحد غائب کا ہے، غائب کی بات ہو رہی ہے۔ تاکہ معنی ویسے ہوتا ہے تو، تاکہ ویسے معنی ہوتا ہے تو، لیکن مؤنث کے لیے جب ہم لیتے ہیں وہ تا ساکن لیتے ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے وہ۔ وہ، یہ اگر یہاں پہ تا جو ہے وہ کالت
कुलती लफ्ज होता, अगर कुलती होता तुम एक मुअन्नस ने कहा, लेकिन यहाँ कालत है तो उस एक मुअन्नस ने कहा। ये फर्क बताने के लिए कि यहाँ पे ये जेर जो है इसकी असल नहीं है और इसलिए जो है ये है मुअन्नस गैब का सिगा बनेगा। अल अराबो, हाँ जी टुकड़े करें। अल अल अराब जो है वो जमा है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। देहाती, बदतमीज, बिगड़े हुए मुसलमान, लिबरेज, गैर राजी मुसलमान, मॉडर्न, गुमराह मुसलमान, ये अराब यानी देहाती, ये इसके मानी। यहाँ पे मानी लेंगे असल बिगड़े मुसलमान, तो लिहाजा ये इसको जो है देख लीजिए, असल बिगड़े हुए मुसलमान तर्जमे में रखते। अगला लफ्ज है आमन्ना, आमन्ना टुकड़े करेंगे। आमन, आमन और नून अलग, अमन आमन और ना जो है वो जमा का सीगा है और माजी की जो है क्या है पहचान इलामत है। जैसे जो है वो मुदारे की पहचान होती है, इसी तरह ये जो फेल के आखिर में इलामतें आती हैं वा, ता, तू, तुम, ना, ये क्या है माजी की पहचान होते हैं। सीगे की भी पहचान होती है, सीगे का मतलब है वाहिद, वो है जमा है, आया वो जो है मुजक्कर है, मुअन्नस है, आया हाजिर है, गायब है, ये क्या है, ये सीगे की पहचान होती है। इससे पता चलता है कि सीगा क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, वाहिद है या जमा है, आया वो जो है गायब है, हाजिर है, मुतकल्लम है, क्या है। और दूसरी चीज ये पता चलती है कि ये इलामत माजी है। आप तक आपको हमेशा इलामत मुदारे पे जोर देते आए हैं, कभी ये नहीं बताई कि अच्छा इलामत माजी भी होती है, तो ये इलामत माजी के तौर पे यहाँ आ रही है। तो आइए हम ईमान ले आए। अगला अब इसके साथ जो है हम ईमान ले आए कि जो है हम थोड़ी सी मशक कर लेते हैं। आमना क्या होगा तर्जुमा? वो एक मुज़क्कर ईमान लाए, वो एक मुज़क्कर ईमान लाए। एक, और अगर मुज़क्कर दो का ईमान सीगा लाया। लाना हो तो कब क्या करेंगे इसमें? आमना, आमना के साथ अलिफ का आमना। लफ्ज लगा, आमना अलिफ लगा। कैच आमना। लेंगे उसको। हाँ, और अगर जमा का सीगा लाना हो तब क्या करेंगे? आमनो। आमनु, आमनु। आमनु, वाव अलिफ का इजाफा हो जाएगा, आमनु। यानी इसकी तीनों हालतें आपके फौरन ज़हन। मुअन्नस का अगर करना हो तो तब क्या होगा? आमनत, ता साकिन लगा देंगे, यानी वो एक मुअन्नस। और अगर इसका तस्निया बनाना हो तब क्या करेंगे? आमनता, आमनता, अमनता। आमनता, और अगर जमा बनाना हो तब क्या करेंगे? अमनतन्ना, अमनता। अमन्ना, ना अमन्ना, आमन्ना। तो ताए सानी, देखें ताए सानी तीना यानी मुअन्नस की लाम, तो नून खुद जो है नून निस्वान मुअन्नस की निशानी है, इसलिए ता नहीं लगेगा। क्या होगा? अमन ना, अमन्ना। अमन ना, अमन ना। तो ये देखें इसने क्या बनाया है, अमन्ना दो के लिए, ठीक है। और जो है मुअन्नस का जो है वही अमनता हो गया, एक अलिफ का इजाफा। जमा के सीगे देखें आमनु मुजक्कर के लिए, और ये जो है आमन, नून जो है डबल हो जाएगा। एक आमन का अपना नून है, एक नून नुस्वा आ गया, तो क्या होगा? आमन, यानी नून का इजाफा हो जाएगा। बाकी वो ताए सानी इसके साथ नहीं रहेगा, वो इलामत थी मुअन्नस की। नून नुस्वा खुद भी मुअन्नस की, दो मुअन्नस की निशानियां लाने की जरूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं, सामने का सीगा लिया है मुजक्कर के लिए, आमनता, ता जबर के साथ हो गया। अगर दो हो जाए फिर क्या होगा? आमनता, अमनतुमा, यस, अमनतुमा, वेरी गुड, ये तुमा के साथ बनता है। और अगर जमा दो के के जी, साथ साथ इसकी बनानी हो, अमनतुम, अमनतुम। तो आइए देखते हैं मुअन्नस का सीगा कैसे लेंगे। अमन, अमनती, ती, अमनता जबर के साथ है, तो अमनती जो है वो जेर के साथ होगा। इसे पक्का कर ले कि मुखातिब के लिए मुअन्नस का जेर होता है, मुजक्कर का जबर होता है। अगर दो हो जाए फिर अमनतुमा, मुअन्नस के दो हो जाए फिर अमनतुमा, दोनों में है, मुजक्कर का भी अमनतुमा होगा, मुअन्नस का भी अमनतुमा। और अगर जो है जमा आ जाए मुअन्नस का, अमनतुन्ना, आमनतुन्ना, अमनतुन्ना, यहाँ पे जा जाएगा। आइए ये सिंगल के इशारे थे, ये जो है तस्निया के इशारे दोनों के एक ही हैं, देख लीजिए।
اور جمع کے دیکھیے مذکر کے لیے انتم ہوا تھا تو مؤنث کے لیے کیا ہے امنتن یہ ہو جائے گا. چلیں جی اب آگے آ گیا مخاطب. آمنتو من تو آمن میں دو ہو تو آمنا آمنا اور جمع ہو تب بھی آمنا تب بھی آمنا. اور جو اگر مؤنث کیا ہو تب بھی یہی سیرے ہیں. یہی ہوگا آمنا. سیم ہوگا آمنتو آمنا آمنا. یہ جو ہے پکا کرنا کہ مخاطب کے بھی جو ہے متکلم کے بھی تثنیہ کا اور جمع کا صیغہ ہوتا ہے لیکن اس کو دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ ذہن پوری ہو جائے. آج جی اس لفظ کا ترجمہ کیجئے تو ہمارا پڑھا ہوا کل کہہ دیجئے. امر ہے. یہ امر کا صیغہ ہے. اس میں امر کی علامت کیا ہوتی ہے یہ یاد رکھے آخر میں جزم ہوتا ہے. مجزم ہر لفظ کے اندر جو ہے آخر میں جزم جو ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. یہاں اس سے کیا ہوگا تم ایک مذکر ہو. اور اگر جمع کا صیغہ آ جائے تب کیا کہیں گے قولو قولو واو الف لگا دیں گے قولو. تو آئیے یہاں تو ہے تم ایک مذکر کہو تم ایک مذکر بتا دو. یہاں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جب بھی امر کا حکم آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں تو اس سے مراد ہے آپ کہہ آپ صلی اللہ دیجئے. علیہ وسلم بتا دیں. اور ویسے ہم اس کے ظاہری معنی لیں گے بتا دو یعنی کہہ دو بتا دو وغیرہ. ایک لفظ ہوتا ہے کالا. کالا کا کیا مطلب ہے اس ایک مذکر اس سے ایک نے مذکر نے کہا. ٹھیک ہے جی. یقولو وہ ایک مذکر ہے. کالا سے کیا یقول کیا مضارع ہو گیا علامت مضارع لگی تو یہ جو ہے یقول اس کی واو جو ہے اصل لفظ تھی کولا. کولا جو ہے وہ واو جو ہے وہ بدل کے الف میں آیا تھا ماضی میں. مضارع میں وہ واپس آ گیا یقولو. اصل اس کے جو ہے روٹ لیٹر کیا ہے کاف واو لام ہے. تو کالا سے یقولو. قل جو ہے یہ اس کا امر ہے. جب بھی کسی فعل کی بات کرتے ہیں گرامر میں عربی گرامر میں ہمیشہ اس کا ماضی مضارع اور امر بتایا جاتا ہے. کالا یقولو قل پوری اس کی گردان ہے. مطلب یہ ہے یہاں پہ آپ کہہ دیں. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں تو اب یہ امت کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کام کریں گے. تو یہاں اب اس کا معنی یہ بھی لیں گے جہاں کوئی ایسا امر آ گیا جس کا موجودہ وقت سے بھی تعلق ہے تو ہم کہیں گے اے مسلمان کہہ دو اور یا اے مسلمانوں کہہ دو. یعنی اس کا اصل ترجمہ تو یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. لیکن جب وہ موقع محل کے مطابق سے وہ آیت یا وہ جو ہے جملہ موجودہ وقت کے بارے میں آ رہا ہو تو پھر یہ ذمہ داری امت محمدیہ پہ ہے. تو امت محمدیہ کا ہر فرد جو ہے اس کو آرڈر گویا دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمان یا اے مسلمانوں اے امتی محمدیوں تم جو ہے یہ کہہ دو. یہ اس کا وقت. اب رسول کا کام چونکہ مسلمانوں نے کرنا ہے تو مخاطب جو ہے وہ اب کیا ہے مسلمان ہے سوائے ضمیر محمد سے جڑ جائے. یعنی ہاں قرآن میں اگر کوئی ایسا لفظ آ گیا جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر آ گئی یا ان کے نام کا حصہ جڑ رہا ہے کہ وہ صرف اسپیسیفک آپ کے لیے ہوگا. لیکن باقی جو ہے عمومی جملے جو ہیں جہاں پہ حکم آ رہا ہے اس میں اب ہم جو ہے وہ مخاطب ہیں کہ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ کہہ دیں ہم جو ہے لوگوں کو بتا دیں. ہم جو ہے امت محمدیہ کے جو نہ ماننے والے ہیں وہ ساری امت ہی اب تو اس وقت جتنی ہے وہ امت محمدیہ چاہے وہ مانتے یا نہیں مانتے وہ تو ایک علیحدہ صورتحال ہے تو سب امت محمد میں. تو لہٰذا یہ نہ ماننے والوں کو ہم نے بتانا ہے جو ماننے والے ہیں. یہ لفظ ابھی اس کا کیا ترجمہ ہے نہیں. نہیں لیکن یہ ایک خاص لفظ ہے. یہ کیا ہوتا ہے did not. اچھا اس کا ایک اور اثر بھی ہے یہ جب لگتا ہے اس کے ساتھ مضارع کے ساتھ آتا ہے تو ترجمہ جو ہے ماضی میں لے جاتا ہے did not. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یعنی نفی کا ترجمہ جو ہے ماضی میں کرتا ہے لم. یعنی یہاں ویسے عمومی ترجمہ تو ہم نہ لیں گے لیکن یہ یاد رہے کہ لم جب بھی آئے گا اس کے آگے اگر مضارع کا جو ہے فعل آ رہا ہے تو اس مضارع کا ترجمہ جو ہے نفی کے ساتھ وہ ماضی میں لے کر جائے گا.
तुमिनून टुकड़े करें जी, تا الگ ہو جائے گا تا کو الگ کر دیں گے واو الف کو بھی الگ کر دیں گے تا جو ہے کس کے لیے آئے گا؟ تم 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 کی علامت مظاہرے ہو جائے گی کے لیے آ جائے گا، جمع کے لیے تو کیا ہوا؟ تم حمزہ سب ایمان میم نون لاتے امن ہو۔ اس کا روٹ ہو جائے گا اور واو یہ الف جو جمع ہے کی اس کا وہ دارے قد ہے تو لہذا لاتے ہو کا ترجمہ ہم لیتے ہیں۔ وا کے معنی ہوتا ہے اور ہاں، لیکن کے کیا معنی ہے؟ یہ لفظ پہلے کہیں ہم نے پڑھا ہے، لیکن لیکن اردو میں لیکن ہوتا ہے، عربی میں لکن ہوتا ہے، تو یہ بھی پکا ہے۔ قولو ابھی پیچھے ہم نے جو ہے یہ ایک امر لفظ کے کالا تو کی اس کی جمع جو ہے جمع کالا کی بنتی امر ہے کی جمع قولو قولو، کالا سے قولو، واو الف جو ہے وہ اس میں جمع کے ساتھ کل کے ساتھ واو جمع ہے، تم سب کہو، قولو تو ہم سب کہو۔ یہ یاد رکھیں امر جو ہے وہ مخاطب کے اس سے بنتا ہے، اس لیے اس کے اندر تو یا تم کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کل کا مطلب یہ نہیں ہے کہہ دو، تو کہہ دے یا تم کہہ دو، یہ ہے۔ اسی طرح اگر کہیں قولو تو تم سب کہہ دو، یہ تم اور تو کا لفظ اس کے اندر موجود ہوتا ہے تمام امر کے صیغوں میں، کیوں؟ یہ مخاطب کے لیے بنتا ہے، اس لیے بلا شبہ اس کے یہ معنی لیے جاتے ہیں۔ تم سب اعلان کرو، اور یہاں ایک اور چیز آ گئی ہے جو اس سے پہلے کہیں ہم نے نہیں پڑھی تھی، اس کے یہ بھی معنی ہے دعا مانگ۔ یہاں ہم کہیں گے ترجمہ تم سب کہو، جو اس کا عمومی ترجمہ ہم کرتے آ رہے ہیں وہی لیں گے، یہ خاص ترجمہ نہیں لیں گے۔ ہاں اسلم ٹکڑے کریں جی، اسلم اور نا الگ ہو جائے گا۔ ہاں کون سی علامت ہے؟ ماضی کی ماضی، ماضی کی ماضی آخر میں جب بھی آئے گا لفظ، اضافی لفظ جو آئے گا، وا تا تو تم تی نا، یہ جتنے بھی اضافی لفظ آخر میں آئیں گے یہ ماضی کی علامت بھی ہوں گے، صیغے کی پہچان بھی ہوں گے، یعنی واحد جمع یا مذکر مؤنث اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ماضی کی علامت ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اب ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہمارے لیے، آج تک ہم نے ماضی کی علامت پڑھی ہی نہیں تھی کہ ماضی کی بھی علامت ہوتی ہے، کوئی مضارع کی علامت سب کو پتہ ہے۔ ہم سب نے اسلام قبول کیا، ماضی کی علامت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ترجمے کے اندر ترجمہ ماضی میں جائے گا، ہم سب نے اسلام قبول کیا۔ آئیے اس کا تھوڑی سی گردان کر لیں، اگر اسلمہ ہو تو کیا مطلب ہے؟ وہ اسلام اس ایک قبول کرتا ہے، وہ ایک مذکر مذکر جھک گیا، اسلم کے معنی دیتے ہیں راضی ہو جانا، جھک جانا، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، مان جانا، ایمان میں آنا، پناہ میں آ جانا۔ ویسے زیادہ تر جو ہے سونپ وہ دینا، اس کے فرمانبرداری کے معنی ہوتا ہے، وہ ایک مذکر جھک گیا یعنی اس نے اطاعت۔ اگر دو ہو جائیں تب، اسلمہ اور اسلمہ اگر زیادہ ہو جائیں تب اسلمو چلے، اور اگر سامنے یہ جو ہے مؤنث کا ہو جائے اسلمت مت تا ساکن لگے گی تو مؤنث کا، یہ تو ایک ہے، اگر دو مؤنث ہوں تا الف کا اضافہ ہوگا، تا ہٹ جائے گی، الف کا ہو جائے گا، اور اگر جو ہے جمع ہو پھر اسلمنا نون نسواں آ کے لگ جائے گی، تو یہ جو ہے یہ اس کی علامت ہوگی۔ یہ دیکھیں اسلمہ دو مذکر جھک گئے، اور مؤنث کے لیے کیا آتا ہے یہ دیکھتے ہیں، اسلمتا، تا کے ساتھ جو ہے تا تانیسی جو ہے وہ تا کو رہے گی مؤنث کی، جو کہ مؤنث کی علامت ہے، اور دو کا، اور جمع دیکھیے دونوں کی جمع کیا بنتی ہے، مذکر کی تو آپ نے صحیح فرمایا کہ اسلمو، اور یہاں پہ جو ہے اگلا جو ہے تا تانیسی ہے تو یہاں تا ہٹ جائے گا، اور جو ہے نون نسواں کی جو مؤنث کی علامت جمع کی ہے وہ آ جائے گی اسلمنا۔ چلیے اب سامنے کا صیغہ لیتے ہیں، مذکر کا کیا آئے گا اسلمہ سے؟ اسلمتا ویری نہیں، گڈ، اسلمتا اسلمتو، یعنی مخاطب جو ہے وہ متکلم سے بدل جائے گا۔ شاباش شاباش، آج کی شیرینی تو مل گئی مجھے۔ اسلمتا اسلم تو میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ سامنے کا بتاؤ، کہتا ہوں میں ہوں،
تو آپ تو ہیں ہی ہیں, ہم نے آپ سے نہیں, ہم نے تو سامنے والے سے پوچھا ہے. اچھا آپ کے اس کا ساتھ جو صحیح ہے ہے. وہ بتا دیجئے 2 کا صیغہ. اسلم تما اسلم تما, اسی کے آگے الف لگ جائے گا, اسلم کے آگے الف لگ جائے گا تو 2 کا صیغہ. اگر جمع بنانا ہو تب کیا کریں؟ اسلم تم اسلم تم اسلم تم. بنتا ہے, سامنے کا جمع کا صیغہ تم سے بنتا ہے, اسلم تو ہو جائے گا. اور آئیے اس کی دیکھ لیتے ہیں حالتیں. اور اگر مؤنث کا صیغہ بنانا ہو مخاطب کا, اسلم کی. اور اگر 2 کا صیغہ بنانا ہو, اسلم اسلام تما. یہ دونوں کا ایک ہی ہے, مذکر کا بھی اسلم تم ہے, مؤنث کا بھی ہے, یہ دونوں صیغے ایک. اور اگر جمع کا بنانا ہو مؤنث مخاطب, اسلم اسلم تننا اسلم اچھا یہ دیکھ لیں, اسلم تی واحد ہو گیا, اور جو ہے اسلم تما اس کا تثنیہ ہو گیا, اور دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. اسلم تم جو ہے مذکر کا ہو گیا, اور یہ اسلم تن جو ہے ہو گیا, وہ جو ہے اس کا. تو آئیے آگے چلتے ہیں. متکلم کے لیے کیا ہوگا؟ اسلم تو. اسلم. اسلم تو اور 2 کے لیے کیا ہوگا؟ اسلمنا. اور جمع کے لیے کیا ہوگا؟ اسلم. اسلمنا. اور مؤنث کے بھی یہی صیغے رہیں گے, یہی ہے. مؤنث میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. آئیے اب ٹکڑے کا ترجمہ کیجیے جی. کل بتا دو لم لم نا تؤمنو تم تم سب ایمان لاتے ہو, و اور لیکن 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 قولو تم سب سب کہو کہو. تم سب نے کہو کہا اسلمنا ہم تم ہم سب اعلان سب کرو ہم سب ہم نے سب ایمان اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا. ہم سب نے آگے بھی پڑھیں نا, کچھ نظر آ رہا ہے نیچے لکھا ہوا نیلے آپ رنگ سب آپ بتا سب دیں بتا تم ایمان نہیں بتا لائے دیں تم مگر ایمان تم سب نہیں کہو لائے کہ ہم مگر سب تم سب مسلمان ہو کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. یہ اس کا رواں ترجمہ. کہو کہ مسلمان آئیے ہو گئے. یہ لفظ ہمارا جانا پہچانا ہے, اس پہ ہم وقت ضائع نہیں اور کرتے. ہاں اس کا کچھ کر لیں. لما لم جب لم اور پہلے میم تو ٹکڑے کریں نا, کوئی ٹکڑے تو نہیں ہوتے کہیں اس کے. لما یہ ایز سچ ہی یوز ہوتا ہے. لما ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے. وہ فعل سے ہمیشہ پہلے آتا ہے. جب پہلے آتا ہے تو اس میں تبدیلی کیا لاتا ہے, یہ دیکھیں. حال کے معنی ہرگز نہیں کرتا ہے. اگر حال کے فعل سے پہلے آئے تو لما کے کیا معنی ہوں گے؟ ہرگز نہیں. اور اگر ماضی میں آ جائے تو اس کے معنی ہوں گے جب. لما کے کیا معنی ہے؟ 2 معنی ہے. فعل سے پہلے آتا ہے, ماضی میں آئے تو جب کے معنی دیتا ہے. اگر مضارع کے سامنے آ جائے, پہلے آ جائے تو ہرگز نہیں. تو یہاں چونکہ یہ مضارع ہی آ رہا تھا تو لہٰذا ہرگز نہیں کے جو ہے معنی ہم لیں گے. ید لی, ید خلی سے ید خلو, ید خل, یہ 3 حالتیں آ گئی. کیا علامت ہے اس میں؟ مضارع کی. پہلی بات ہے مضارع ہے. پھر اس کی فعل 3 امر ہے. حالتیں دیکھ رہے ہیں, ید خلی, ید خلو, ید خل. ان میں کیا فرق ہے؟ فعل امر ہے. یا وہ بولا تو آخر میں آتا ہے نا. یا وہ ایک مذکر داخل ہوتا ہے. یدخل وہ داخل ہوتا ہے. یا ہے نا, یا جو ہے وہ کون سا صیغہ ہے؟ غائب کا ہے. غائب کے صیغے ید کے لیے آتا خلو ہے نہیں ہوگی اور ہے. مذکر کے لیے. ید خلو علام کے ساتھ پیش والے کے ساتھ آئے گا. یہ تو یدخلو, اب اس نے ایکول کر دیا نا کہ یہ ان 3 فارم میں آ سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یدخلی زیر جو ہے کسی چیز کو ملانے کی شکل میں آیا ہوتا ہے. یدخلو ٹھیک ہے اس صحیح. کی اپنی اوریجنل حالت ہوتی ہے. امر کی شکل میں آ جائے تو پھر یدخل یہ جو ہے کسی اور وجہ سے آ سکتا ہے. تو تینوں میں یہاں ہم لیں گے وہ داخل ہوتا ہے. آئیے یدخلو, یدخلو کیا ترجمہ کیا ابھی ہم نے پیچھے؟ وہ ایک وہ مذکر ایک داخل ہوتا ہے. داخلہ. اور اگر اس کی تسنیہ بنائیں
यदखुला यदखुलानी यदखुलान, लाम के बाद अलिफ नून का इजाफा, और अगर जमा बनाए यदखुलून यदखुलूना यदखुलूना, वाव नून से होगा। ये आपने फर्क रखना है कि मुजक्कर के सीगों की तस्नीया और जमा बनाते हुए आने और ऊना, यानी वाव नून का जो है वो इजाफा होता है, ऊना और आने का इजाफा करते हैं। माजी में जो है वो तस्नीया बनाने के लिए अलिफ और वाव अलिफ का इजाफा करते हैं। ये माजी और मुदारे का फर्क आपको क्लियर होना चाहिए कि वाहिद तस्नीया और जमा का जो है किस तब्दीली से क्या करते हैं। यदखुलू वो एक दाखिल करता है, और अगर जो है जमा ले यदखुलूना, और अगर जो है वो ले तस्निया तो यदखुलाने। तो ये जो हमारा पक्का हो गया। अब आ जाए मुअन्निस के लिए। मुअन्निस के लिए क्या करेंगे? तदखुलू यदखुलू लफ्ज से मुअन्निस का लफ्ज बनाइए, मुअन्निस गायब का सीगा बनाए। तदखुलू तदखुलू, तदखुलू अगर तस्निया हो तदखुलानी तदखुलान और अगर जमा हो जब तदखुलना यदहुना यदहुना या कहाँ से आ गई? तदखुलून तदखुलू सामने का ये चले मुजक्कर के पहले आ गए हैं। तदखुलू, तुम एक मुजक्कर जमा इसका तस्निया लाएं। तदखुलना तदखुलानी तदखुलानी ना कहाँ से आ गया? सिर्फ अलिफ लगेगा, आने लगेगा, बल्कि यहाँ तो तदखुलान, क्योंकि मुदारे है तो अलिफ नून से जो है तस्निया आएगा, और जमा क्या आएगा? तदखुलूना तदखुलूना, वाव आने और वूना का जो है इसमें इजाफा होता है मुदारे में, तो लिहाजा ये क्या होगा? तदखुलूना इसकी जमा होगी। और आइए आगे लेते हैं। अदखुलू आ गया, मैं दाखिल इसका तस्निया चाहिए मुझे। नदखुलू नदखुलू, जमा भी चाहिए। नदखुलू ये सबसे आसान सीगा है, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस की तखसीस नहीं है। सिर्फ आपको वाहिद और जमा आता है तो तस्निया बीच में खुद ही मौजूद है। सबसे आसान ये है। नदखुलू इसकी जमा भी होगा और तस्निया भी होगा। आइए, अल ईमान टुकड़े करें जी। अलिफ लाम अल ईमान असल ईमान यानी असल मखसूस हो ईमान। गया, मारफा हो गया। फी, जी कौन है जिसको मैं अभी इस फी का मतलब मैं नहीं आता? मैं मैं, ये मैं का मतलब है इन के मायने में, ठीक है। आइए, कलूब बिकुम, कुलूबिकुम कुलूब और कुम और कुलूब को की जमा होगी, यानी जमा क्या है? तुम भी जमा तुम है। सब क्या हुआ? तरकीब होगी, तरकीब के तुम सब जरिए मुझे तर्जमा कर। ये इसका तुम्हारे मतलब दिल, तुम तुम्हारे आप दिल सबके दिल, तुम सबके दिलों में तुम सबके दिलों में का तो लफ्ज अभी इसमें आया ही नहीं है। कुलूब वो तो आप सबके दिल, पीछे हो गया था तर्जमा। यह है कुलूबिकुम, कुलूब जमा है, नकरा है, इसम है, और कुम जो है वो जमीर है, तो मारफा है। जब नकरा और तुम्हारे मारफा आते दिलों हैं तरकीब लगती है। तरकीब में मारफा का तर्जमा पहले हो जाता है, नकरा का बाद में। दोनों को जोड़ने के लिए कहा कि कुछ वो जो है कोई एक ऐसा लफ्ज ले आते हैं। तो यहाँ क्या होगा? तुम सबके दिल, हाँ, तुम सब तुम सबके मुजक्कर के दिलों दिलों, दिल नहीं दिलों। कलूब आया, कल्ब नहीं आया। कल्ब होता है एक, कलूब जमा, तो उसके होगा दिलों। तुम सब मुजक्कर के दिलों या तुम्हारे दिलों। तो आइए, तुम सब के दिल जो है आपने, या दिल जो है वो दिलों ले लिया, लेकिन तर्जमा जब लफ्जी करेंगे, लफ्जी तर्जमा में आपने गलती नहीं करनी। मुहावराती तर्जमा या जो ये तर्जमा हम फिक्स कर रहे थे, उसमें आप जो है मखसूस लफ्ज ला सकते हैं। लेकिन लफ्जी तर्जमा में अगर वो वाहिद है तो उसका वाहिद तर्जमा करेंगे, जमा है तो जमा का करेंगे, अगर वो तस्निया है तस्निया का करेंगे, अगर वो जो गैब का तो गैब का तर्जमा लाएंगे, मुखातिब का तो मुखातिब का लाएंगे, मुतकल्लम का है तो मुतकल्लम, मुजक्कर का है तो मुजक्कर का लाएंगे, मुअन्नस का। आइए तर्जमा कीजिए टुकड़े। वा और लम्मा और हरगिज नहीं, यदखुली वो दाखिल होता है, अल ईमानु असल ईमान, फी में, कुलूबिकुम तुम सब मुजक्कर के दिल इसको दिलों। अच्छा, एक और चीज, ये जो का के की है ना, ये
تیرا، تیری، میرا، میری، تمہارا، تمہاری، تمہارے، یہ جو ہے اس کے اندر کاکے کی جو ہے موجود ہوتا ہے اس لفظ کے اندر. یہ شدہ لفظ ہوتا ہے. جب آتا ہے نا تمہارے بھی بدلی ہوئی حالت میں، تیرا، تیری، میرا، میری، تمہارا، تمہاری، تمہارے، یہ اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں یہ اس کے اندر کاکے کی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تخصیص، لہٰذا وہ جو ہے اس کے لیے پھر کاکے کی نہیں لگاتے. یہاں تو لکھتے تمہارے تم سب کے دلوں، اب اس کا الٹرنیٹ یہ ہے تم سب کو پے کی جو ہے اس کو تمہارا، تمہارے، تمہاری وغیرہ سے بدل دیتے ہیں. یہ بھی ایک نکتہ ہے، اسے نوٹ کر لیجیے. سر میں ایک ہاں بات جی، رواں بولوں. ترجمہ، رواں ترجمہ. اور ہرگز اور نہیں ہرگز داخل نہیں ہوا داخل ہوا اصل اصل ایمان ایمان تمہارے دلوں اصل میں. ایمان تمہارے دلوں میں. یہ کیسے ہو گیا؟ وہاں پہ تو ہم نے ترجمہ کیا وہ داخل ہوتا ہے، اور یہاں کہتا ہوں داخل ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ سر یہ لمحہ کا مطلب تھا نا، لمحہ کا ہم نے پڑھا تھا، اگر مضارع سے پہلے آئے گا تو ترجمہ ماضی میں لے جائے گا، اور اگر ماضی سے پہلے آ جائے پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ جب کا ترجمہ جب دے کا گا. ترجمہ دے گا، جب کا دے گا. یہاں پہ لمحہ چونکہ مضارع سے پہلے آیا ہے اس لیے یہ ہرگز کے معنی بھی دے گا، اور ساتھ میں جو ہے کیا کرے گا، وہ مضارع کو ماضی کر دے گا. اب وہاں پہ تو ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں تو ترجمہ اصل لائیں گے لفظ کا، لیکن جب رواں ترجمہ کریں گے اس میں تبدیلی آئے. یہ اس طرح رواں ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے. لفظی ترجمہ جو ہے وہ لفظ کی ظاہری حالت پہ ہوتا ہے، رواں ترجمہ جو ہے اس کی لفظ کی حیثیت، یعنی اس کی اس جملے میں حیثیت کیا ہے، اسے کہتے ہیں کہ وقوع کیا ہے، محل کیا ہے، محلن وہ لفظ کیا واقع ہوا ہے، آیا وہ منصوب ہے، مجرور ہے، مضروب ہے، یا جو ہے آیا وہ لفظ جو ہے منصوب ہے، آیا وہ جو ہے اس سے پہلے کوئی عامل لفظ آ رہا ہے، وہ جو ہے اس کے اوپر کیا اثر ڈال رہا ہے، وہ محاوراتی ترجمے میں پتہ چلتا ہے. لفظی ترجمے میں تو ڈائریکٹ لفظ کا ترجمہ ہوگا. یہاں یدخلو تھا، مضارع ہے تو مضارع کا ترجمہ، لیکن جب رواں میں آئے تو پتہ چلے جو اس سے پہلے جو ہے عامل بابا ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے، لمحہ اس نے ڈنڈا مار دیا، اس نے کہا خبردار اگر اس کا ترجمہ جو ہے مضارع میں کیا تو اس نے جو ہے اس کو لمحہ نے ماضی میں ترجمہ کرا. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بڑے کنفیوزنگ غلط ہوتے ہیں. اگر اب اگر آپ کو تو پکا زیر کے بس فارمولا وہ رکھو، دو زبر کے ساتھ آتے ہیں، جی دو سر. زیر کے ساتھ آتے ہیں. دو زبر والوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان اور انا کا دونوں کا ترجمہ کے. ان والے دو جو ہیں جو سادہ ہے ان، وہ اگر کے معنی میں اننا جو ہے بے شک. بس یہ اگر فارمولا آپ کبھی اس کے ترجمے میں غلطی نہیں کریں گے. توتیعو کھڑے کریں جی. تو لہذا الگ ہوتا ہے. تیعو ٹی اور اور واو واو الف الف. ہے. واو الف تا علیحدہ جمع اور تی اور وا، تا تا تی اور وا. اب تا تو ہو گیا تو یا تم کے لیے ہوتا ہے، وا جو ہے جمع ہو گیا. جمع تیعو جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ اطاعت. لفظ کیا ہے. یہ اطاعت اردو میں اطاعت کے، اطاعت جو ہے اسی لفظ سے بنا ہے. تم سب مذکر اطاعت کرتے ہو. یہاں کیا ہوگا؟ تا کا چونکہ جمع ہے تو ہم کہیں گے تم سب کیا ہے، مذکر اطاعت کرتے ہو. اللہ اس میں جلالہ ہے. ہاں جی، واو کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اور اچھا یہ ابھی تک نہیں بدلا ہے، ویسے ہی کھڑا ہے ابھی تک، اور کئی معنی دیتا آ رہا ہے، شاید کہیں کبھی بدل جائے. ہاں رسولو، رسول ٹکڑے. اور ہو، رسول اور ہو. دو ٹکڑے. اب یہ ہے ضمیر. رسول عربی جملے کے اندر، قرآن کے اندر جب بھی ضمیر آتی ہے اس کا ماخذ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا اس کی طرف ماخذ کیا ہے، کہاں سے یہ جاری ہوئی ہے، کس کی طرف سے ہوئے ہے. چونکہ یہ رسول ہے اور وہ جو ہے کس کا رسول ہو اس کا سکتا رسول ہے تو ہے؟ اللہ کا ہو سکتا ہے. اس تو کا. لہٰذا ضمیر پیچھے کہیں اللہ کا لفظ آ رہا ہوگا، اگر نہیں ہے تو اللہ محذوف ہوگا. تو لہٰذا کہیں گے اس ایک مذکر کے رسول، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ کیا ہے یہاں اللہ کے رسول مراد ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ لفظی ترجمہ میں تو ہو کا ترجمہ اس کا ہم کریں گے، اس ایک مذکر، لیکن جب رسول ہو کا لفظ آتا ہے قرآن میں تو اٹ از فکس کہ وہ اللہ کے رسول اس سے مراد ہے. ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ اللہ اس جملے میں وہاں پہ ظاہری پہلے آ رہا ہے
تو اس کی طرف اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر محذوف، یہ اب محذوف کا لفظ بھی پکڑنا شروع کرے کہ عربی جملے میں قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی، مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، اس کو محذوف کر لیتے ہیں کہ حذف کیا گیا ہے، یہاں سے ہٹایا گیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگلے والے کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ مثلا زاہد کا بات، زاہد کی یا جو ہے زید کی بات ہو رہی تھی، زید بہت اچھا بچہ ہے، زید جو ہے فلانا ہے، زید ہے، اب آگے جو ہے وہ زید کو غائب کر دیتے، کہتے ہیں اس نے جو ہے یہ کارنامہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اب وہ جو بات آپس میں کرے انہیں پتہ ہے کہ وہ زید کی یا زائد کی بات کر رہے ہیں، اشرف کی بات نہیں کر رہے، یا جو ہے عامر کی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو پھر مخفی سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ زاہد ہے یا زید ہے یا فلاں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو ہے یہ اگر ظاہر ہوگا رسول کے ساتھ ہو کی جب بھی ضمیر آئے گی تو اللہ مراد ہوگا، وہ ظاہر اسم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ مخفی یا حذف شدہ یا محذوف بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹکڑا کریں وا اور واہ ان اور اگر تطیعو تم سب اطاعت کرو اللہ اللہ و اور رسولہ اس اللہ ایک کے مذکر کے رسول، اللہ رسول کی اس کے اللہ کے رسول اللہ کے، یہ رسول کا فکس ہو گیا ترجمہ کہ یہاں ابھی اللہ بڑی کے رسول کلیئرلی ہم نے بات کر لی اللہ کہ کی یہاں ہاں لفظی ترجمہ آپ نے درست فرمایا کہ اس ایک مذکر کا رسول، وہ سمجھانے کے لیے تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ یہ فکس لفظ ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کے اندر یہ جب بھی رسول آئے گا تو اللہ کے رسول لیا جائے گا۔ لیجیے رواں ترجمہ کیجیے۔ اور تم اور اللہ اور اس کے اگر رسول تم کی تم اطاعت کرتے اللہ ہو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، لا نہیں لا نہیں نہیں نہ نہ ہاں یہ نیا لفظ ہے، یا لتکم، آئیے توڑیں، یالت یا اور لیت کم، کم، یا لیت اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے لات مارنا، کیا معنی ہے؟ ٹھکرا دینا، کرنا ضائع کر آنا دینا، یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی کمی کر دینا، گھٹا دینا، پھیرنا۔ یہاں ہے یا لت کی معنی ہے وہ ضائع کرتا ہے تم سب۔ اب اگر یہ تم سب پہلے لائیں گے تو پھر میں اور کو جو ہے وہ اس کو لے گئے، اگر اسے آخر میں رکھیں گے پھر یہ میں اور کو کیا ہے، یہ محذوف ہو جائے گا۔ کیوں؟ ترکیب ہے نا، کبھی کبھی ترکیب کا ترجمہ ترکیب کے خلاف کرتے ہیں، جب خلاف کرتے ہیں پھر وہ جوڑنے والا حصہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، معذوف ہو جاتا ہے، لیکن ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں یہ اس کا مطلب ہے تم سب میں یا تم سب کو وہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہاں ترجمہ اس طرح کا درکار آ رہا ہے، محاورے کے اگینسٹ آ رہا ہے، ترکیب کے اگینسٹ آ رہا ہے، تو اس لیے وہ بریکٹ میں جو ہے انہوں نے لفظ دکھا دیے کہ اصل ترجمے میں یہ ہیں، ترکیب کے حساب سے یہ لفظ آنے تھے، لیکن ترجمہ چونکہ ڈائریکٹ چاہیے تھا تو جملے کے حساب سے اسے ہم نے استعمال کرنا ہے، اس لیے ہم فکس کرتے ہیں وہ ضائع کرتا ہے تم سب۔ ہاں جی اس کا کیا ترجمہ ہے؟ من سے یا اور کا، امالکم، جی اعمال عمل اعمال اور پلس کم کم اعمال، ٹھیک امال عمل کی جمع ہے، تم سب کے امال ترکیب کے حساب سے کم کا ترجمہ پہلے چلا جائے گا، تم جوڑنے سب کے کے لیے امال، تم سب کے امال، شیئن شیئن کوئی شے، کوئی 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 شے چیز، یا کوئی کوئی چیز، شے کچھ چیز، بھی، کچھ تو بھی، یہاں لیں گے کچھ بھی، شیئن کچھ بھی یعنی کوئی چیز یا کوئی شے۔ جی ترجمہ کیجئے۔ ہاں لا نہیں ضائع کر وہ ضائع ضائع کرتا ہے تم سب میں، من سے اعمالکم تم سب کے تم اعمال، سب کے امال، شیئن شیئن کچھ بھی، وہ تمہارے اعمال میں سے تمہیں وہ کچھ بھی تمہارے ضائع اعمال سے نہیں کرے گا، انا بے شک اللہ اللہ اس میں جلالہ اللہ غفور غفور بخشنے والا، مولا، مغفرت کرنے والا، مغفرت کرنے والا
रहीम मुस्तकिल रहम करने वाला मुस्तकिल रहम करने वाला, रहम करने वाला हमेशा हमेशा रहम असल करने रहम वाला, करने वाला, अज़ल बार से बार हमेशा रहम हमेशा करने रहम करने वाला मुस्तकिल रहीम। अज़ल से हमेशा हमेशा रहम नहीं, करने बार बार नहीं है, बार बार में और मुसलसल मुस्तकिल। दायमिन में हमेशा में थोड़ा सा फर्क है। चलें जी, कीजिए तर्जुमा, आखिरी लफ्ज है। बेशक अल्लाह बेशक अल्लाह खूब बख्शने वाला रहम बख्शने करने वाला वाला मग़फ़िरत करने वाले और अज़ल से मुसलसल हमेशा रहम वाला है। ये मुस्तकिल आप लोगों का रहीम। अभी तक पक्का नहीं हुआ। ये फ़ईल का वजन मैं देख रहा हूँ, फ़ईल के वजन पे आप लोग अभी तक नहीं आ रहीम रहे। का फ़ईल ये का वज़न है। हमेशा अज़ल दायमी इसको खा जाते हैं। हाँ जी, यस मुसलसल। बेशक अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला मुस्तकिल रहमत से मग़फ़िरत करने वाले हैं। बेशक आइए अल्लाह पूरी आयत आगे कीजिए, टुकड़ा पहला लीजिए, कालतुल अराबु आमन्ना, ये यहाँ तक पूरा टुकड़ा है जी। तर्जुमा कीजिए। उस एक मोनस ने कहा, नहीं, ये आपको कभी आगे चल के बताएंगे। ये जो जब जमा का सीगा आता है तो उसके लिए मोनिस की जो है वो लेके आते हैं, फेल जो है मोनिस का वाहिद का लेके आते हैं। उस एक मुन्नस यानी ने बुद्धुओं ने, अराबियों ने, यानी वो जो है उजड़ नागवार या जो है वो क्या कहने चाहिए, कम जो है वो दर्जे वाले जो है वो लोग जो थे, देहाती जो थे, उन्होंने यानी उन्होंने कहा हम ईमान लाए। कुल कह दीजिए। ये नहीं, अब पूरा यहाँ से टुकड़ा उठाएंगे। कुल लम तुमिनु वलाकिन कूलू अस्लमना, ये वाव से पहले तक जो पूरा एक टुकड़ा है, आगे वाव से जो अगला टुकड़ा शुरू होगा। कुल लम तुमिनु वलाकिन कूलू अस्लमना, नहीं कुल बता दो, लम ना तुमिनु, तुम सब ईमान वो लाते ईमान हो, लाएंगे और लेकिन और लेकिन तुम कहते हैं तुम कि सब कहो हम इस्लाम हम सब लाए ने या हम फरमाबरदार हुए, इस्लाम कबूल किया। हम सब। अब वाह के बाद जो है अगला पूरा जुमला उठाइए। लम यदखुलुल ईमानु फी कलूबिकुम, ये देखिए सल्ले का लफ्ज है ना, यहाँ आके जो है ये टुकड़ा हो जाएगा, यानी वाह के बाद से यहाँ तक ये पूरा एक टुकड़ा है। कीजिए इस कित्ते का तर्जुमा। हरगिज वाह नहीं और दाखिल हुआ लम ईमान ना उनके और दिलों में, हरगिज नहीं वो यदखुल दाखिल ईमान वो दाखिल हुआ, होता है अल ईमान असल ईमान दाखिल फी होता है में का कुलूब, तर्जुमा मुझे बता दो कहाँ से आ दाखिल हुआ फी में दाखिल हुआ। दाखिल हुआ। लम्मा की वजह से। अच्छा, अब वाह के बाद असल अगला टुकड़ा पकड़े, इन तुतिउल्लाह, वाह फिर आ गया तो लिहाजा वाह पे रुक के इस अगर तुम और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल तुम की सब अल्लाह और उसके इताअत रसूल करते हो। की अल्लाह अल्लाह की और नहीं वो और जाया करेगा रसूलुहु तुम। अल्लाह के रसूल की। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मुसलसल रहम करने और वाला। मुसलसल रहम करने वाले और बख्शने वाले हैं। जी कीजिए। अब बिगड़ते हुए मुसलमानों ने कहा, बिगड़ते हुए कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये बिगड़ते बिगड़े हुए बिगड़ते हुए हुए। कहा हम ईमान ले बिगड़े आए। हुए। आप सल्लल्लाहु बता दें तुम ईमान आप नहीं लाए। बता देखो तुम तुम सब ईमान कहो कि नहीं लाए मगर तुम सब को मैं तो वहीं हम खड़ा हूँ, पहला जुमला ही मेरा सही नहीं हुआ है। बिगड़ते हुए ते, बिगड़ते हुए ते कहाँ है? ते का मुझे बताओ पहले तो, ते कहाँ से आ गया? बिगड़ते हुए मुसलमानों ने कहा, बिगड़े हाँ हुए, वेरी गुड, बिगड़े आपने हुए खुद तो मुसलमान। बिगड़े हुए कंफर्म कर दिया कि बिगड़ते हुए आपने ये मुसलमान ने अल्फाज कहा, कहे हैं। बिगड़े हुए हम मुसलमानों ईमान बिगड़ते ले हुए आए। और बिगड़े हुए में फर्क नहीं है अल्लाह के है बंदो। सर। बिगड़ा फर्क है क्यों बहुत। क्यों जी सर, मुझे बिगड़े ऊपर हुए। से सकता है उतारते हो? सर वो बिगड़े हुए बिगड़े कंडीशन मुसलमानों हुए ने और कहा बिगड़ते हम हुए में ईमान ले जमीन आए। आसमान का फर्क है। बिगड़े हुए का मतलब है माजी का तर्जुमा है, बिगड़ते हुए का मतलब है मौजूदा जमाने का है। क्योंकि आयत जो है वो एराब की थी, उन अरबियों बुद्धुओं की थी, लिहाजा यहाँ पे जो है माजी का सीगा आएगा, बिगड़े हुए मुसलमानों। इसीलिए कालत का लफ्ज आया, कालत, वरना यहाँ पे क्या था, तकूलू अकूलू नकूलू किस्म का कोई लफ्ज आता है, यकूलू का आता, लेकिन यहाँ पे कालत आया तो माजी का सीगा हमें चाहिए। ये ही फर्क तो हमने सब पकड़ना है। चलें आगे। बिगड़े हुए मुसलमानों ने आप कहा, सल्लल्लाहु बता दे तुम ईमान नहीं लाई मगर तुम सब कहो कि हम मुसलमान हो गए,
اور ہرگز نہیں داخل ہوا اصل ایمان تمہارے دلوں میں، اگر اللہ تم اللہ اللہ اور اور اس کے اس رسول کے کی اطاعت کرو رسول تو کی تمہارے اطاعت اعمال کرو میں سے تمہیں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ مستحق رحمت سے مغفرت کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے جی اردو کے الفاظ، کالا، عراب، امنا، کل، تمنو میں وہ امن، لیکن، کل، اسلمنا، یہ جو ہے یدخلو میں دخل اندازی یا داخل ہونا، ایمان، فی سبیل اللہ، قلوب، یہ اردو میں قلوب استعمال ہوتا ہے، وا بھی استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار میں، یہ اطاعت میں استعمال ہوتا ہے، اللہ و رسول اور رسول ہو بھی استعمال ہوتا ہے، یا یہ جو ہے لیت من لات مارنا، یہ وہ تھا لفظ، من امال، شے کوئی شے دے دو، یہ اردو میں ہوتا ہے، اللہ غفور اور رحیم۔ تو نئے لفظ کیا ہیں؟ ال جو ہم نے کتنی دفعہ پڑھ لیا، لم یہ بھی ہم نے کئی بار پڑھ لیا ہے، وا یہ ہمیں پتہ ہے جمع کی علامت، لما یہ البتہ ایک نیا لفظ تھا، اس کا ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے ہرگز اور جب دو معنی دیتا ہے، اگر مضارع سے پہلے ہے تو ہرگز نہیں، اور اگر جو ہے وہ ماضی کے پہلے آ جائے تو جب کے معنی دیتا ہے۔ تو اننا یہ ہم ہر جو ہے روز دہرا رہے ہوتے ہیں، دو زبر والے دو زیر والے اب تک پکے ہو جانے چاہیے۔ تو میرے نہیں خیال میں اس آیت میں کوئی ایسا نیا لفظ آیا جو بہت تھا۔ تو آئیے آج کی یہ جو ہے اسے دیکھتے ہیں حدیث کو۔ ہاں جی، احب الایمان اعمال اللہ ادعو محا و ان کل، یعنی کاموں میں سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہمیشگی والا ہے اگرچہ کم، یعنی ایسی نیکی جو آپ ہمیشہ دائمن کرتے رہیں وہ پسندیدہ چاہے تھوڑی ہو۔ مثلا اگر آپ سبحان اللہ 10 دفعہ پڑھتے ہیں اور ہمیشہ روز پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک دن 1000 پڑھ لیا جائے، دن جو ہے پڑھا ہی نہ جائے۔ یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، اکثر آپ نے سنی ہوگی، بلکہ ہمارے سلیبس میں کورسز میں ہم نے پڑھی ہے، کیا طلب کسب الحلال فریدت بعد الفریدہ، طلب علم کا ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ کسب آ گیا، کسب کے معنی ہوتا ہے روزی کمانا، محنت کرنا، حلال یعنی حلال کا جو ہے حاصل کرنا فرض ہے، بعد الفریدہ دوسرے فرائض کے ہیں، جیسے ہم نے کہا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا فلان چیز فلاں یہ سارے فرض ہیں، اسی طرح یہ بھی فرض ہے رزق حلال حاصل کرنا۔ ہاں جی، یہ اس حدیث کو دیکھ لیجئے، یہ کیا کہہ رہی ہے، انزل الناس منازلہم، یعنی انزلو اتارو ناس لوگوں کو منازلہم ان کے مرتبے پر، یعنی ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق جو ہے رکھو اور جو ہے برتاؤ دو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق جو اختتام پذیر ہوا۔ اب آپ کے اگر کچھ سوال ہیں تو آپ پوچھ لیجئے۔